السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، سفر کے احکام اور مسائل سے متعلق جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، اس سلسلے کی ایک بات یہ ہے کہ انسان جو سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، وہ نمازوں کو قصر کرنا کب شروع کرے، کب سے نمازوں کے قصر کرنے کی وہ شروعات کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، جس سلسلے میں جو دلیلیں ہیں، اس کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی مسافر، سفر کرنے والا آدمی جب اپنے گاؤں یا اپنی بستی یا اپنے محلے یا اپنے علاقے کے گھروں سے اور اس کی آبادی سے، در و دیوار سے باہر نکل جائے تو ایسی صورت میں اب وہ قصر کر سکتا ہے۔ یعنی جب تک وہ بستی کے اندر ہی ہے، وہیں ہے، ابھی محلے میں ہی ہے، ابھی گلی میں ہی ہے، وہ قصر نہیں کرے گا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ قصر کب شروع کرے؟ جب وہ اپنے محلے سے نکل جائے، اپنے گاؤں اور اپنی بستی کی آبادی سے، گھروں سے نکل جائے اور بستی پیچھے دکھائی دینے لگے، تب وہ اپنی نمازوں کو قصر کر سکتا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور امت کے علماء کا اس سلسلے میں اجماع بھی ہے۔ بہرحال علامہ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی صراحت سے فرما دیا ہے کہ اس سلسلے میں امت کے علماء کا اجماع ہے کہ جو سفر کرنا چاہتا ہو وہ نماز قصر کر سکتا ہے جب وہ اپنے گاؤں کے سارے گھروں سے باہر نکل جائے۔ سارے گھر یعنی سارے گاؤں اور بستی کے جو گھر ہیں، وہ سارے گھر اس سے وہ طے کر کے باہر نکل چکا ہو تو اب وہ میرے بھائیوں قصر کر سکتا ہے۔ اور یہی جمہور علماء امت کا موقف ہے کہ مسافر جب سفر کرنا چاہے تو ایسی صورت میں وہ نماز اس وقت قصر کرے گا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک نماز قصر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے گاؤں اور بستی کے تمام گھروں سے تجاوز نہ کر جائے، اس سے آگے نہ نکل جائے اور اسے طے نہ کر لے۔ یہ جمہور علماء امت کا موقف ہے، اور سلسلے میں دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ اربعا وبذی الحلیفہ رکعتین۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت پڑھی۔ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ آپ دیکھیں آج ہم اچھی طرح سے اس مسافت کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو مسجد نبوی ہے، وہاں سے ذوالحلیفہ جو میقات ہے، اور وہاں جو اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے، شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی ہے، بہرحال یہ مسافت کل زیادہ 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لیکن یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظہر کی نماز مدینے کے اندر 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کی بستی سے، مدینے کی آبادی سے نکل گئے، جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آبادی سے باہر ہو چکے تھے، نکل چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھائی۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ براہ صراحت کے ساتھ اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سفر کی نیت کرے اس کے لیے اس وقت تک نماز قصر کرنا درست نہیں ہے جب تک کہ اپنے گاؤں یا اپنے شہر یا اپنی بستی کے گھروں سے نکل نہ جائے، یا مثال کے طور پر اپنی قوم کے خیموں سے نہ نکل جائے، یعنی یہ گاؤں کے گھر اور ایسے ہی شہر کے اور آبادی کے در و دیوار اور گھر اور آبادیاں پیچھے نہ چلی جائیں، تب تک وہ میرے بھائیوں قصر کی نمازوں کو قصر نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ سفر میں نکلے تو انہوں نے قصر کیا، اپنے گھر سے وہ نکلے سفر کے لیے، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، باہر جب آئے تو انہوں نے قصر کی نماز قصر کر کے پڑھی، جبکہ ابھی وہ اپنے گھروں کو دیکھ رہے تھے، یعنی بستی کے گھروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔
جب واپس لوٹے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو کوفہ ہی ہے. جب واپس لوٹے تو پوچھا کہ تو کوفہ ہی میں تھے ابھی آپ، اور آپ نے یہیں پر نماز کو قصر کرنا شروع کر دیا. تو حضرت علی بن ابی طالب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا لا حتی ندخلها، نہیں، اس وقت تک ہم نمازوں کو قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم آبادی میں داخل نہ ہو جائیں. آبادی میں داخل ہو جانے کے بعد قصر کرنا بند کریں گے اور آبادی سے نکلنے کے بعد قصر کرنا شروع کریں گے. یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس سے بھی صراحت کے ساتھ معلوم پڑتا ہے جیسا کہ، اور یہ سارے آثار جو ہیں جو آپ کے سامنے، یہ جو اثر حضرت علی بن ابی طالب کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے. ہاں، یہ اس صورت میں بات ہو رہی ہے جب نماز کا وقت نہ ہو گیا ہو. جب نماز کا وقت اس وقت نہ ہو اور ہم باہر نکل جائیں تب نماز کا وقت ہو، تو ہم کب قصر کریں گے؟ جب آبادی کے گھروں سے آگے نکل جائیں. لیکن اگر نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو اور انسان سفر کر رہا ہو، یعنی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد انسان سفر کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز کو قصر کر کے پڑھنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سفر کر رہا ہے نماز کے وقت کے نکلنے سے پہلے، نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے سفر کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، ورنہ اس کی نماز کا وقت نکل جائے گا. تو یہ صورت الگ ہے، ورنہ آدمی کے لیے قصر کرنے کا نظام یہی ہے کہ جب وہ اپنی بستی اور اپنی بستی کے گھروں سے اور آبادی کے گھروں سے باہر نکل جائے تب وہ نمازوں کو قصر کرے گا. بہرحال میرے بھائیوں، اس سلسلے میں امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی اجماع نقل فرمایا ہے اہل علم کا کہ ایسی صورت میں جب انسان سفر کر رہا ہو، جب نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو اور نماز کا وقت نکلنے سے پہلے ہی وہ سفر کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز کو قصر کر کے پڑھنا جائز ہے. اور اس سلسلے میں حضرت امام مالک، امام اوزاعی، امام شافعی اور دیگر بہت سارے علماء کا یہی موقف ہے. خلاصے کلام یہ نکلا میرے بھائیوں کہ مسافر جب سفر کر رہا ہو تو اس کے لیے قصر کرنے کی رخصت کب سے ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے گاؤں یا اپنے شہر اور بستی کے گھروں سے آگے نکل جائے اور یہ ساری بستی اس کے پیٹھ کے پیچھے چلی جائے، دور دور سے دکھائی دے، تو وہ نماز کو قصر کر سکتا ہے. ہاں، اگر وہ شخص ایسی صورت میں قصر کر رہا ہے جب نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور نماز کا وقت نکل نہ جائے، یہ صورتحال ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز کو قصر کر کے پڑھ لینا جائز ہے. کیونکہ اگر نہیں پڑھے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، اور یہ چیز بہرحال درست نہیں ہے کہ ہم عمدن و قصدن نماز کے وقت کو نکل جانے دیں اور قضا کریں. یہ چیز درست نہیں ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سفر کے احکام کے سلسلے میں اس حکم پر، اس نظام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.